بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیگمنٹ قصہ انبیاء میں میں ہوں منیبہ اختر۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی بات چیت کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاؤ جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانیات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا۔ اللہ یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی غضب میں تھے کہ خود حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ وہ یہ ہے کہ سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ عالیہ واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیاطین نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا۔ میرا ہاتھ لے جا اور اس کو ان تک پہنچا اور انتظار کر کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی یہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں مشیروں نے کہا کہ جہاں تک معروف ہونے کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجو جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں۔ اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فتح بادشاہوں کا وہ تیر ہوتا ہے۔ جب وہ کسی شہر میں فاتحہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔